آگے بڑھنا اچھی بات ہے، لیکن انسان کو آگے بڑھنے کے لیے سازش کی نہیں بلکہ کاوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب گھریلو فیصلہ کرنے کے لیے باہر کے بندے کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لے کہ آپ کا خاندان تباہ ہونے والا ہے۔ ایک بیوی گھر میں اپنے شوہر کو علیحدگی پر مجبور کرتی ہے، مگر وہی عورت والدین کے گھر جا کر بھائیوں کو اکٹھا رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی عمر آپ کی آنکھوں کے سامنے گزرتی چلی جائے اور آپ اپنی مرضی سے نہ جی سکے۔ دور رہے ایسے لوگوں سے جو صرف مطلب کے لیے آپ سے بات کرتے ہیں۔ اگر کوئی لڑکی محبت کرے تو ضروری نہیں کہ وہ بد کردار ہو۔ خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی کو جہنم بنانا چھوڑ دو، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ ہر اس انسان کو آزاد کر دے جس کا آپ کی محبت میں دم گھٹ رہا ہے۔ آپ بہت قیمتی ہے اور آپ کے جذبات سے بڑھ کر اس دنیا کی کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ انسان کا لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور بار بار کیے گئے سمجھوتے، دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس اور ذائقہ کبھی نہیں رہتا۔ زندگی میں اتنے کامیاب ضرور بن جاؤ کہ تمہیں رد کرنے والے جب کبھی اچانک تمہیں دیکھے تو پچھتائے تمہیں کھونے پر۔ غلط فہمی اور غصے سے ہی تعلق ٹوٹتا ہے، ورنہ گلے لگا کر کون کہتا ہے کہ آج سے میرے اور تمہارے درمیان کوئی تعلق نہیں رہا۔ مکافات عمل کی کوئی شکل نہیں ہوتی، یہ بالکل ویسے ہی واپس آتا ہے جیسا آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ایک طرف لمبی امیدیں اور دوسری طرف کلو نفس ذائقۃ الموت۔ اے اللہ ان کو بھی صبر عطا فرما جو چہرے سے مسکراتے ہیں مگر اندر سے بہت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ پیار اور ادھار اسی کو دو جو واپس کر سکے۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو عبرت سے بھی نہ سمجھے، دلائل سے بھی نہ مانے، تو قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ کچھ لوگ صرف یہ دیکھنے کے لیے آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں کہ آپ اب بھی پہلے جتنے بیوقوف ہے کہ نہیں۔ دنیا کا ہر آدمی جنت جانا چاہتا ہے، لیکن جنت جانے کے لیے مرنا نہیں چاہتا۔ اگر آپ کسی شخص کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ بیوقوف ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے آپ پر زیادہ بھروسہ کیا تھا، حالانکہ آپ اس کے مستحق نہیں تھے۔ اختلاف میں اتنی گنجائش ضرور رکھے کہ کہیں اچانک ملاقات کے وقت آنکھیں ملانے پر شرمندگی محسوس نہ ہو۔ آپ کے ہزار مخلصانہ کوششوں کے باوجود بھی اگر جانے والا جانا چاہے تو اسے سب سے قیمتی تحفہ جو آپ دے سکتے ہیں وہ ہے راستہ۔ بعض اوقات بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود صرف رشتہ قائم رکھنے کے لیے انجان بننا پڑتا ہے۔ آپ کا علم آپ کی زبان سے کم اور آپ کے کردار سے زیادہ ثابت ہونا چاہیے۔ ہر چیز ہم لوگ پیسوں سے خرید سکتے ہیں، لیکن عزت اور نصیب اور قسمت نہیں خرید سکتے۔ علم کی طلب سے شرم نہ کرو، کیونکہ جہالت زیادہ باعث شرم ہے۔ حسد سے بچو، کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی۔ یوں غریب کہہ کر خود کی توہین نہ کر اے بندے، غریب تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان نہیں۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر، کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ باتیں اگر بول دی جائے تو رشتے مر جاتے ہیں، اور اگر دل میں رکھ لی جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ ہر کام میں اللہ پر توکل اور ہر حال میں الحمدللہ کی کیفیت میں انسان پرسکون رہتا ہے۔
کسی کو گلاب پسند ہوتے ہیں اور کسی کو بالکل اچھے نہیں لگتے۔ اس میں قصور گلابوں کا نہیں بلکہ فرق مزاجوں کا ہے۔ غلط کو غلط نہ سمجھ پانا جہالت کی نشانی ہے اور غلط کو غلط نہ کہنا غلامی کی نشانی ہے۔ جھکی ہوئی گردن سے اگر موبائل فون میں اجنبی لوگوں سے رشتے جڑ سکتے ہیں تو حقیقی رشتوں کو نبھانے کے لیے ذرا سا جھک جانے میں کیا قباحت ہے۔ وہ لوگ آپ کی قیمت کبھی نہیں سمجھ سکتے جن کے لیے آپ ہمیشہ دستیاب رہتے ہیں۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، سراسر غلط تصور ہے۔ زندگی تو ہر روز ملتی ہے، دراصل صرف موت ایک بار ملتی ہے۔ ایک نام کو ایک برانڈ بنانے میں وقت ضرور لگتا ہے، لیکن استقامت پہاڑوں کو بھی توڑ دیتی ہے۔ اللہ سے ہر وقت کچھ نہ کچھ اچھا مانگتے رہو، اس سے تمہارا اپنے رب کے ساتھ تعلق جڑا رہے گا۔ لوگوں سے یہ توقع مت رکھو کہ وہ سیدھے ہو جائیں گے۔ یہ دنیا ٹیڑھی ہے، ٹیڑھی دنیا کے ساتھ رہنا سیکھو اور لوگوں کو چھوڑ کر اپنے کام پر توجہ دو۔ اولاد کے بارے میں زیادہ پریشان مت ہوا کریں، جو آتا ہے اپنا نصیب خود لے کر آتا ہے۔ آپ بس اچھی تربیت کر کے انہیں علم کے زیور سے مزین کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھا دیں۔ شیطان بھی موجود ہے، گمراہ کرنے والے لوگ بھی، پھر بھی اگر ہم نیک اعمال کر رہے ہیں تو سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہ توفیق دی۔ یہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، عبادت کے مزے لے لو، یہ دن دوبارہ نہیں آئیں گے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ جب ہم اللہ سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہماری بات سننا چاہتا ہے۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کرے کہ کم از کم آپ سکون سے نماز پڑھ سکے اپنے رب کے خاطر۔ جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ انسان سختیاں برداشت کیے بغیر، غم سہے بغیر، تلخ طعنوں سے گزرے بغیر ایمان کی لذت کو چکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کے قرب کو پا ہی نہیں سکتا۔ صرف دل ہی کے اچھے ہونے سے بہتر ہے کہ انسان زبان کا بھی اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے، دل تک تو کچھ ہی لوگ پہنچتے ہیں۔ زندگی ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی، ہمیشہ مسائل آتے رہتے ہیں۔ زندگی اتار چڑھاؤ کا ہی نام ہے، لیکن مسائل کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی ختم ہو گئی، بلکہ ان الجھاؤ میں سے سلجھاؤ نکال کر زندگی کو ایک اور اچھے طریقے سے چلایا جا سکتا ہے۔ اولاد کی نہیں، والدین کی تربیت کی ضرورت ہے۔ اولاد کی تربیت خود بخود ہو جائے گی۔ ہر رشتہ ایک پرندے کی طرح ہوتا ہے، اگر سختی سے پکڑو گے تو مر جائے گا، اگر نرمی سے پکڑو گے تو اڑ جائے گا، لیکن اگر محبت سے پکڑو گے تو ساری زندگی آپ کے ساتھ ہی رہے گا۔ جتنا نیکی کی راہ پر چلو گے اتنی اللہ کی مدد آئے گی، جتنی اللہ کی مدد آئے گی اتنا کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ جو شخص جتنا مطمئن رہتا ہے وہ شخص اتنا ہی زیادہ دولت مند ہوتا ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔